السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، آپ سب حضرات کے ہی علم میں ہیں، مسجد اقصیٰ قبلہ اول بیت المقدس سرزمین فلسطین کا علاقہ غزہ اسرائیل سے زبردست گھمسان کی جنگ، مزید اس کے اوپر تنگیاں، پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا میں پھیل جانے والے ویڈیوز، میڈیا کا صحیح اور جھوٹا پروپیگنڈا، یہ سب آپ حضرات کے علم میں ہیں۔ سرزمین شام جس کا ایک حصہ فلسطین ہے، سرزمین شام جس کو حقیقت میں بانٹ دیا گیا، اردن میں، فلسطین میں، اور ایک حصہ شام اور سیریا میں، اس سرزمین کی قرآن نے تعریف کی۔ بارکنا حولہ، اللہ نے مبارک علاقہ بنایا، زیتون کے پھل، اگنے والی سبزیوں کی غیر معمولی قسم کی حجم اور سائز، اس سرزمین کو قرآن نے ارض مقدس کہا۔ حدیث میں سرزمین شام کو ارض محشر کہا گیا، قیامت جہاں پر بپا ہوگی، قیامت جہاں پر بپا ہوگی۔ سرزمین شام اور سرزمین فلسطین کے بارے میں مستقل علماء کی کتابیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر خیرۃ عباد اللہ، صفوۃ خلق اللہ، انسانیت میں سب سے زیادہ چنندہ لوگ، اللہ کے یہاں کے پسندیدہ لوگ اس سرزمین پر رہنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے آخری مقابلہ، دجال کا قتل کیا جانا اسرائیل کی سرزمین پر، باب لد پر ہوگا، حدیثوں میں واضح طور پر کہا گیا۔ انسانی تاریخ کی زبردست یہ سچائی ہے، اور انسانی تاریخ کی یہ سچائی اپنی نسلوں کو بتلانا چاہیے کہ یہودی قوم اس زمین پر سب سے بدترین قوم ہے، نبیوں کو قتل کرنے والی، تورات کو بدلنے والی، حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگانے والی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کھڑی کرنے والی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے والی قوم، قوم یہود کے بارے میں، جیوش کے بارے میں یہ سچائیاں ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کے مکار قسم کے لوگ سود کے ذریعے سے ساری دنیا کے
کیپٹلزم کے نظام کو مسلط کر کے پیسہ نوچنے والی قوم، خانہ جنگیاں، انسانوں کے درمیان مختلف قسم کی منافرتیں پیدا کرنا، یہ قوم یہود کی خاصیت ہے۔ خلافت عثمانیہ اور عثمان امپائر چبھتا تھا ان کی آنکھوں میں۔ اسی زمانے میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، خلافت عثمانیہ کا زوال آیا، مختلف علاقوں میں لوگوں نے بغاوتیں کی، اور 1918 میں فلسطین کا علاقہ خلافت عثمانیہ سے باہر نکال لیا گیا۔ قوم یہود بھی انتظار میں ہے مسیح کے، اور ہم بھی انتظار میں ہیں مسیح کے۔ وہ انتظار میں ہے مسیح دجال کے، ہم انتظار میں ہیں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے اتارے جائیں گے، شام کے علاقے میں جامع دمشق کے سفید مینارے پر فرشتوں کے سہارے، ادھیڑ عمر میں دجال ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے گا۔ مقابلوں کے بعد، یاجوج ماجوج کے صفائیہ کے بعد پوری دنیا میں انصاف قائم ہوگا، نکاح کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے، امام مجتہد ہوں گے، امتی بن کر آئیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی دفن کیے جائیں گے۔ فرانس اور برطانیہ نے اور اس کے ساتھ امریکہ نے مل کر اسرائیل جیسی ناجائز اولاد کو ناحق طریقے پر فلسطین کے علاقے میں بسایا۔ اپنوں کی بے وفائی اور اپنوں کا داخلی انتشار اور اپنوں کا دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لینے کے نتیجے میں عیسائیوں کا یہودیوں کا تسلط اور اس کا سامراجی نفوذ اور یہودیوں کی زیادتیاں اور ان کی کالونیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فلسطین بہت ہی نہتے اور فلسطینی بہت ہی ٹوٹے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی دینی حمیت سے، اسلامی غیرت سے قبلہ اول کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے اپنی نسلوں کی پرورش، ان کی عورتوں کے اندر کے جذبات، واقعی جب ان کے واقعات کو سنا جاتا ہے اور ان کی جرأت مندی کو دیکھا جاتا ہے، اپنے اوپر نفاق کا یقین ہونے لگتا ہے۔ اسلام پر جینے اور مرنے کے جذبے حتی الامکان رتی برابر بیت المقدس اور مسجد اقصی سے دستبرداری کے سلسلے میں رتی برابر تیار نہ ہونے والی قوم، غزہ کا علاقہ جہاں پر اسلامی خلافت کا ایک نمونہ ہے، غزہ کا وہ علاقہ جس کی ساری دنیا کے اندر آج بازگشت اور آواز سنائی دے رہی ہے، 40 کلومیٹر کا علاقہ، کون سی بڑی جنت ہے جس کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہے، مذہبی کیا اہمیت ہے کہ جس کے لیے امریکہ اپنے میزائلوں اور اپنے ہوائی جہازوں اور اپنی فوج کو لے کر مسلط ہو جاتا ہے۔ وہاں پر رہنے والی کون سی بڑی کروڑوں کی تعداد ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے ہزاروں قسم کی فوجیں، طاقتور قسم کے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ذاتی مکان، ذاتی کاروبار،
اپنے بیوی بچوں کے مسائل، آسٹریلیا کینیڈا کے شوق، اپنے فارم ہاؤس کی تعمیر، اپنی بیماریوں کے غم، اپنے ساس بہو کے جھگڑے ہمارے ذہن و دماغ پر اتنے زیادہ سوار ہیں کہ بہت کم لوگوں کو ان اجتماعی مسائل کے سلسلے میں دلچسپی ہے۔ بہت کم لوگوں کے آنسو بہتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر۔ بہت کم لوگوں کو توفیق مل رہی ہے رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کم سے کم 2 گرم گرم موٹے موٹے آنسو بہانے کے لیے ان بہنوں، ان بھائیوں، ان بچوں کی شہادت کے واقعات کو دیکھ کر۔ ہم تو راضی ہو گئے کفریہ نعرے بکنے کے لیے، ہم تو راضی ہو گئے نئی تعلیمی پالیسی کے قبول کر لینے کے لیے، ہم تو راضی ہیں اذان کی آواز بند کروانے کے لیے، مسجدوں سے دستبرداری کے لیے، ہم تو راضی ہو گئے اپنی بیٹیوں کے مرتد ہونے پر، اپنے بچوں کے آسٹریلیا کینیڈا کے PR لے کر ایتھیسٹ اور عیسائی بن کے مرنے پر۔ لیکن وہ قوم کیسی جیالی ہے، وہ قوم کیسی عزیمت اور اولو العزمی کی اعلیٰ مثال ہے اس زمانے میں، جو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے۔ جہاں پر پانی کا جانا، دودھ کے ایک ڈبے کا داخل ہونا، غذا کے ایک سامان کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، دشمن کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس بے سر و سامانی میں، اس فاقہ کشی میں عقیدہ آخرت کا بھی کیا عجوبے والا اثر ہے، خدا ترسی کی بھی کیا طاقت ہے، اسلامی شاعر کی حفاظت کا بھی کیا غم ہے ان لوگوں کو کہ شوہر کے جنازہ اٹھنے پر شہید کی بیوہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میرے شوہر کی جان قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قبول ہو گئی ہے۔ صبح سے شام تک کے لیے ایسی بڑی تعداد ہے عورتوں کی جو ایک ایک بیٹھک میں قرآن ختم کرنے والی ہیں، نابیناؤں کے مدرسے ہیں، گونگے بہروں کے اشاروں سے قرآن حفظ کرنے کے مدرسے ہیں۔ ہم نے کھلے ماحول کو لے کر کیا کر لیا؟ ہم نے کافی حد تک اس غزہ کے مقابلے میں پرامن اور موافق حالات کو لے کر ہم نے کیا فائدہ اٹھا لیا؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کی مدد ضرور آنی ہے، اور اللہ کی مدد ہی کی دلیل ہے کہ 70 سال سے 32 دانتوں کے درمیان اتنا چھوٹا سا نہتہ علاقہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں اپنی شکست خوردگی کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، روزے کی حالت میں، تراویح کی حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مددیں ہیں، اور فتح کا ہونا، حوالگی کا ہونا، آزادی کا ہونا، مکمل بیت المقدس کے سلسلے میں مسلمانوں کا ہی با اختیار ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ خبریں نہیں ہیں، اخبار کی نیوز نہیں ہے، یہ میڈیا کے کوئی پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے نہیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، یہودی قوم کی دشمنی زمین و آسمان میں نہیں، دنیا کی ایک ایک قوم کے فرد میں نہیں، برگد کے ایک ایک درخت کے اندر یہودی کی دشمنی آ جائے گی، اور درخت کہے گا میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ہم تعلیمی نظام میں کتنے غلام ہیں، دینیات کو شامل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی شاعر کی عظمت، اسلامی شاعر کے سلسلے میں دلوں میں غم، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے،
یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک مذہبی وابستگی اور دینی غیرت کا مطالبہ ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک کام کرنے والی خاتون 1970 کے دہے میں آیا کرتی تھی، بالکل ان پڑھ قسم کی عورت، اور وہ پوچھتی تھی مولانا سجاد صاحب گھر کے مردوں سے، بیٹا قبلہ اول کا کیا حال ہے، بیت المقدس کا کیا حال ہے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، چوٹیوں کو آٹا ڈال کر دعا کرتی ہوں، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ ایک گھر میں کام کرنے والی خادمہ میں بیت المقدس سے اس قدر دلی وابستگی ہے، ہم ایک لقمہ کم نہیں کر سکتے ہیں، ہم نیند کے چند منٹ کم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل کے زندہ اور اپنے دل کے پتھرا جانے کے سلسلے میں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے، اپنے ضمیر کے زندہ اور اپنے ضمیر کے بے حس ہونے کے سلسلے میں جانچ لینا چاہیے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا، بہت ہی رئیس گھرانے کی خاتون۔ حضرت نے اس رئیس گھرانے سے پہلے ہی کہا کہ میری زندگی کے ترجیحات الگ ہیں، میری زندگی کی تمنائیں الگ ہیں، میرے ساتھ آپ کی بیٹی رہ نہیں پائے گی، آپ کسی خوشحال گھرانے میں نکاح کر دیجئے تاکہ ان کو زندگی کی راحتیں لذتیں ملیں، پتہ نہیں میرے ساتھ فاقے جھیلنا پڑے، شاید قوم کے کام کے لیے میں ان سے زیادہ وقت کے لیے دور رہنا پڑے۔ لیکن رئیس گھرانے کے لوگوں نے کہا اور ان بیاہی جانے والی لڑکی نے کہا کہ اگر میرا نکاح ہوگا تو مولوی قاسم صاحب کے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ لڑکی آئی، رخصتی کے بعد حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، سونے سے سجی ہوئی لدی ہوئی، قریب نہیں جا سکے۔ بیوی حیران ہو گئی، آ کر معافی چاہنے لگی، شرمندگی کا اظہار کرنے لگی، کوئی گستاخی ہو تو معاف کر دیجئے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بات وہی ہے جو میں نے نکاح سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، آپ کے ساتھ مزاجی ہم آہنگی نہیں ہو پائے گی، آپ کی طبعی نزاکتوں کا خیال میں رکھ نہیں پاؤں گا، آپ جس معیار زندگی اور اسٹیٹس سے آئی ہیں وہ اسٹیٹس شاید آپ کو میرے پاس نہیں ملے گا۔ اس بہن نے کہا، اس عظیم خاتون نے کہا، آپ مجھ سے حقیقت بتلائیے، میں مرنا اور جینا آپ کے ساتھ چاہتی ہوں، قربانی آپ جو چاہے مجھ سے لے لیجئے۔ شرم آتی ہے ہمارے عقیقوں کی دعوتیں بڑے بڑے بینکٹ ہال میں دیکھ کر، واقعی سر نیچے ہو جاتا ہے یہ سن کر کہ چہلم کی دھوم کی دعوتوں میں بھی دو دو قسم کے میٹھے بنائے جاتے ہیں، چار چار قسم کے چکن بنائے جاتے ہیں، کھاتے کھاتے مر جائیں گے۔ محرم میں دم کے روٹ اور پتہ نہیں کون کون سے قسم کے میٹھے جن پر ہماری تمنائیں اور تنہائیاں لٹ رہی ہیں۔ ایسی عظیم عورت نے اپنا پورا سونا اتارا، ایک کپڑے میں لپیٹا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت ترکی حکومت کے لیے جنگ بلقان کی امداد، مسلمانوں کے اور خلافت کے ملک کے ترجیحی کاموں کے لیے مالی امداد جمع کی جا رہی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس عظیم عورت کا مال دینی خدمات میں استعمال کیا۔ اس بہن نے اپنا نذرانہ پیش کیا۔ آج دارالعلوم دیوبند، آج خلافت عثمانیہ، ایسی مائیں بھی تو ملیں جو اپنے زیوروں کے بدلنے کے لیے لڑتی ہیں، ایسی تو بہت ہیں جو کپڑوں کے انبار، جوتوں کے انبار اپنے ریکوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ کاش کوئی ایسی بیٹی، کاش کوئی ایسی ماں، آسٹریلیا جانے کے لیے 16 لاکھ قرض لینے والے اور کینیڈا جانے کے لیے 19 لاکھ کا لون، بدترین قسم کی نحوست مول لینے والے نوجوان ملتے ہیں۔ ایک مکتب کا بوجھ 3000 کا اٹھایا نہیں جاتا،
کوئی ایجوکیشن فری اپنی بیٹیوں کے ارتداد کو دیکھ کر اسکول کھولا نہیں جا سکتا۔ اس سے کم پیسے میں، اس سے کم قربانی میں ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ توفیق چھن گئی ہے، تمنائیں مردہ ہو گئی ہیں۔ اللہ سے اس موقع پر غزہ کے مسلمانوں سے زیادہ اپنی محرومی کے لیے رونا چاہیے، فلسطین کے مسلمانوں سے زیادہ اپنی بدنصیبی پر رونا چاہیے کہ ان کے وسیلے سے اللہ میری نسل کو بدل دے، ان کی ماؤں کے شہادت کے جذبے پر اللہ میری ماؤں کے دل کے کچھ جذبے کو بدل دے۔ اصل موقع تو ہم قابل رحم ہیں ان کے مقابلے میں، وہ قابل رشک ہیں ہماری بانجھ زندگیوں کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و فہم کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہر قسم کے دشمن کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ کم از کم دعا، صدقات، روزوں، تہجد کے ذریعے سے ان کے کاز میں شریک ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔